Please like, share, subscribe and press the bell icon. तलहा के गांव का माहौल उन तीनों को बहुत पसंद आया था। अरीबा और तंजीला जिंदगी में पहली बार किसी गांव में आई थीं, इसलिए वो हर चीज को कई कई बार और बहुत दिलचस्पी से देख रही थीं। जबकि जमात यहाँ तलहा के साथ पहले भी आ चुका था, इसलिए उसके लिए कोई भी चीज नई नहीं थी। तलहा का घर ना ज्यादा छोटा था, ना ही हवेली टाइप ज्यादा बड़ा था, बस जरूरत के मुताबिक ठीक और माकूल था। 8-10 बगैर सीमेंट की पक्की दीवारों के कमरों के आगे खुला सहन था और सहन में जामन के 2 बड़े बड़े सायादार दरख्त थे, जिनके नीचे मर्द हजरात के बैठने के लिए चारपाइयां बिछी हुई थीं। तलहा के वालिद जलीलुद्दीन बोए इंसान थे और दुनियावी झंझटों को भुलाकर अब सिर्फ याद इलाही में मसरूफ रहते थे, इसलिए घर का सारा निजाम उनकी बेगम बल्कीस जलील के सर आन पड़ा था, जो प्राइमरी पास एक समझदार खातून थीं। उनकी वजह से ही उनकी तमाम औलाद पढ़ी लिखी थी। बल्कीस बेगम घर का तमाम खर्च चंद एकड़ जमीन की आती आमदन से पूरा करती थी। जमीनों की देखभाल तलहा का बड़ा भाई हमजा करता था, जो पढ़ाई में कमजोर होने के बायस मुश्किल से मैट्रिक तक की तालीम हासिल कर पाया था। तलहा से छोटा उसामा एफए कर रहा था, जबकि उनकी इकलौती बहन जुनैरा की बीए के बाद शादी हो रही थी। शादी को अभी 5 रोज रहते थे, मगर मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। मेहमानों की देखभाल हमजा की बीवी अजरा और आस पड़ोस की कुछ और लड़कियां कर रही थीं। बल्किस बेगम नहायत सोच समझ कर रुपए का इस्तेमाल कर रही थीं। उनके पास रकम बहुत कम थी, इस कम रकम में ही उन्हें तमाम इंतजामात करने थे। गांव और जुनैरा के ससुराल वालों के सामने अपनी इज्जत का भरम रखना था। तलहा अपने दोस्तों में मगन था, उसे अपने घर वालों की परेशानी का कोई एहसास नहीं था। उसे बस कोई फिक्र या परवाह थी तो इस बात की कि उसके फ्रेंड्स बोर ना हों। वो उनकी बोरियत दूर करने के लिए उन्हें भरपूर कंपनी दे रहा था। अरीबा और तंजीला वाकई गांव में आकर एंजॉय कर रही थीं। कभी ट्रैक्टर पर बैठी खेतों की सैर कर रही हैं, तो कभी ट्यूबवेल के ठंडे पानी में नहा रही हैं, कभी मवेशियों के लिए चारा काटने की नाकाम कोशिशें हो रही हैं, तो कभी बैलगाड़ी पर बैठकर बैलों की मत मारी जा रही है, कभी भैंस का दूध निकालने की ट्राई कर रही हैं, तो कभी थक कर बकरियों के मेमले को गोद में पकड़े प्यार कर रही हैं। गरज वो सब कुछ कर रही थीं जो पहले उन्होंने नहीं किया था। अरीबा जो ये सोचकर शादी में शिरकत के लिए आई थी कि एक तो तलहा खुश हो जाएगा और दूसरा उसे अपनी सोचों से कुछ छुटकारा मिल जाएगा, और वाकई वो यहाँ आकर अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करने लगी थी। शकीला बेगम उसे बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रही थीं इतनी दूर अकेली जाने, और वो भी 1 हफ्ता रहने की, मगर हमेशा की तरह फयाज अहमद बेटी की तरफदारी में बोले थे और शकीला बेगम को मजबूरन खामोश होना पड़ा था। जल्दी नाश्ते से फारिग हो जाओ, आज हम लोग तालाब पर मछलियां पकड़ने जाएंगे। तलहा ने उन्हें देसी घी के बने मूली वाले पराठों पर मक्खन रखे खाते देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वेरी नाइस, तलहा का गांव जिंदाबाद। अरीबा ने लस्सी का गिलास उठाते हुए नारा लगाया तो सब हंस दिए। इसी दौरान अजरा उनके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आ गई। इलायची वाली चाय की खुशबू बहुत मशहूर कुन लग रही थी। कम खाओ, फिर वापस शहर जाकर डाइटिंग और एक्सरसाइज करती रहोगी। उसने दूसरे के बाद तीसरे पराठे पर हाथ डाला तो तंजीला ने उसे टोका, ना बेटी मत टोको, जी भर के खाने दो। बल्किस बेगम ने प्यार से कहा, खाला इसे टोका ना गया तो ये 7-8 पराठों पर हाथ साफ कर जाएगी।
तंजीला ने उसे बड़ी रग़बत से पराठा खाते देखकर जलकर कहा, हाय अल्लाह बाजी, आप इतना खाती हैं, फिर भी कितने स्मार्ट हैं। मैं तो एक वक्त में सिर्फ 3 रोटियां, एक दूध का गिलास और एक मक्खन का पेड़ा खाती हूँ, फिर भी कितनी मोटी हो गई हूँ, जबकि आप। पड़ोस की छन्नू वाकई तंजीला की बात पर यकीन कर गई थी। उसकी सादगी और कम खुराकी पर सब ही हंस दिए। फिर शादी के हंगामों से कतई नजर वो नाश्ते से फरागत के बाद गांव के बाहर बड़े तालाब पर मछलियां पकड़ने चले गए। तालाब के चारों तरफ दरख्तों की घनी छांव थी। मछलियां पकड़ने के लिए वो तालाब में कुंडियां डालकर खुद चारों दरख्तों की छांव में चटाई बिछाकर कार्ड खेलने के साथ साथ गपशप लगाने लगे। समाद काफी खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि पहली बार अरीबा के साथ उसे इस कदर ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिला था। सारा सारा दिन और आधी आधी रात तक वो सब बैठे गप्पे लगाते रहते थे और जमात तो अरीबा की हर हरकत और बात को खूब एंजॉय कर रहा था। वो जरा सा खांसती भी थी तो वो फिक्रमंदी से उसकी तबीयत के मुतालिक पूछने लगता था। वो ट्रैक्टर या बैलगाड़ी पर बैठती तो इस डर और ख्याल से वो उसके साथ साथ रहता कि कहीं वो गिर ना जाए, और वाकई कई दफा अगर वो उसे ना संभालता तो वो गिर भी जाती। वो चारा काटने की ट्राई कर रही होती तो भी जमात को यही डर रहता कि कहीं वो अपना हाथ ना काट ले। गरज के वो अगर 24 घंटे उसके साथ रहता था तो 18 घंटे उसकी फिक्र में बिता देता था। दूसरी तरफ अरीबा को जमात के रवैये से उलझन महसूस होती थी। न जाने क्यों वो उससे कभी कभी नजरें चुरा जाती थी। उसे अपने दिल में कोई चोर बैठा महसूस होता था जो जमात से रफ्ता रफ्ता उसे चुरा रहा था, और वो उस चोर के सामने खुद को बेबस महसूस करते हुए उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। जमात की अपने लिए इस कदर वारफ्तगी देखकर कभी कभी उसे उस पर बहुत तरस आता था कि अगर उसे मालूम हो जाए कि मेरे दिल पर वो नहीं कोई और हुक्मरानी कर रहा है तो उस बेचारे की दुख से क्या हालत होगी। नहीं, मुझे ये बात हर किसी से छुपानी है, हत्ता के उस सितमगर से भी जो मुझे अब बहुत याद आने लगा है। अभी 3 रोज ही तो हुए हैं मुझे उसे देखे हुए, मगर यूं लगता है जैसे 3 सदियां बीत गई हों। मुझे ये मान लेना चाहिए कि चाहे मैं दुनिया के किसी कोने में चली जाऊं, उस सितमगर को भुला नहीं सकती। उसमें कुछ खास है जो दूसरों में नहीं। उसके बदन से एक मुकद्दस सी महक उठती महसूस होती है। उसकी आंखें, उसका चेहरा कैसे रोशन रोशन उछला उछला सा दिखाई देता है। उसकी बातें, उसका अंदाज कितना मीठा मीठा लगता है। उस पर अल्लाह ताला की रहमतें खुलकर बरसती महसूस होती हैं। तभी तो वो हर मैदान में हर किसी को अपनी सलाहियतों से मात दे देता है। मैं भी उससे मात खा गई हूँ, उसके सामने अपना सब कुछ हार गई हूँ, मगर मुझे अपनी अना, अपनी खुददारी की लाज रखनी है। मुझे हर किसी से ये बात छुपानी है। अरे अरे भागो, मछलियां फंस गई हैं। तलहा की जोरदार आवाज से वो चौंक कर सोचों की दुनिया से बाहर निकल आई। उसने शुक्र अदा किया कि किसी ने उसकी कैफियत पर गौर नहीं किया था, वरना वो जिस तरह गायब दमागी से कार्ड फेंकती रही थी, कुछ छुपाना नामुमकिन था। फिर सारी दोपहर उनकी हल्ले गुल्ले में गुजरी। उन्होंने काफी सारी मछलियां पकड़ी थीं और फिर लंच भी उन्हीं से किया था। तकरीबन शाम 4 बजे वो लोग घर वापस आए थे। घर में दाखिल होते ही अरीबा की जिस शख्स पर नजर पड़ी थी, उसे देखकर उसका दिल यक बारगी बंद हो गया था और वो हैरत से बेहोश होते होते बची थी। फराब घर के मालिक की तरह सहन में खड़ा आस पड़ोस के लड़कों से मुख्तलिफ काम करवा रहा था। अरीबा के बाद उन तीनों की जब उस पर नजर पड़ी तो वो भी हैरत से बुत बन गए।
تم نے اسے بھی انویٹیشن کارڈ دیا تھا؟ جماد نے کرخت لہجے میں طلحہ سے پوچھا۔ نہیں، میں نے تو اسے انوائٹ نہیں کیا، طلحہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو یہ یہاں بھی اریبہ کا پیچھا کرتا ہوا پہنچ گیا، میں دیکھتا ہوں اسے۔ جماد غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ کر آگے بڑھتے ہوئے بولا، رکو، بے وقوفی مت کرو، وہ اتنا پاگل نہیں ہے کہ کسی لڑکی کے پیچھے اتنی دور چلا آئے، ضرور اس کی یہاں موجودگی کا کوئی اور ریزن ہوگا۔ تنزیلہ نے ایک طرح سے اسے جھڑکتے ہوئے روکا۔ اور کیا ریزن ہو سکتا ہے اس کے یہاں ہونے کا؟ جماد نے بمشکل خود پر کنٹرول کیا۔ تنزیلہ ٹھیک کہتی ہے، ہمیں یوں اندازے نہیں بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت وقت ہے یہ جاننے کے لیے کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے، اریبہ نے کہا تو مجبوراً جماد کو خاموش ہونا پڑا۔ اسی دوران فراب کی نظر ان پر پڑی تو وہ بھی انہیں دیکھ کر چونک گیا۔ ارے آپ چاروں یہاں، عجیب اتفاق ہے، وہ ان کے قریب آتے ہوئے حیرت سے بولا۔ طلحہ اور جماد سے اس نے ہاتھ ملایا۔ جماد کوشش کے باوجود بھی اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنی ناگواری نہیں چھپا سکا تھا۔ ہاں، ہم لوگ تو پچھلے 3 روز سے ادھر ہی ہیں، مگر آپ یہاں کیسے؟ تنزیلہ نے بےتابی سے پوچھا۔ میں یہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک دور کے عزیز کی شادی میں شمولیت کے لیے آیا ہوں، مگر آپ لوگ 3 روز سے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اپنی یہاں موجودگی کی وجہ بتانے کے ساتھ ان کے یہاں ہونے کا سبب بھی پوچھا۔ یہ طلحہ کا گھر ہے اور ہم سب طلحہ کی بہن زنیرہ کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں، تنزیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ واہ، کیا حسین اتفاق ہے، مبارک ہو بردر کہ بہن کی شادی جیسے فرض کی ادائیگی کر رہے ہو۔ اس نے طلحہ سے پھر سے ہاتھ ملاتے ہوئے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ تھینکس۔ طلحہ کے لہجے میں اب کی بار گرم جوشی تھی۔ اریبہ نے محسوس کیا کہ وہ ستم گر اسے اگنور کر رہا ہے، جیسے اس کے یہاں چلے آنے سے ناراض ہو۔ اس نے ابھی تک نظر بھر کر بھی اریبہ کی جانب نہیں دیکھا تھا، اور وہ تھی کہ جسے سانس لینا بھی محال لگ رہا تھا۔ ڈر تھا کہ کہیں سانسوں کی بے ترتیبی ہی دل کا حال نہ کہہ سنائے۔ آپ اپنے گھر والوں سے ہمیں نہیں ملوائیں گے؟ تنزیلہ نے ایسے کہا جیسے اسے فراب کے گھر والوں سے ملنے کا خاص اشتیاق ہو۔ آئیے، کیوں نہیں؟ اس نے ایک کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ جماد کو تنزیلہ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں بلا وجہ فراب کو اتنی لفٹ کروا رہی ہے، مگر وہ مجبور تھا، اسے کہہ کچھ نہیں سکتا تھا۔ وہ چاروں اس کے پیچھے چل دیے۔ اریبہ کے دل میں اسی وقت ایک عجیب سا احساس جاگا۔ اسے لگا جیسے وہ اپنے سسرال والوں کے سامنے جا رہی ہو۔ ایک عجیب سی خوشی اس کے اندر سرایت کر گئی تھی جسے وہ لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر تھی۔ تنزیلہ کو رفعت خاتون اور ریحانہ بیگم سے مل کر واقعی خوشی ہوئی تھی۔ رفعت خاتون بلقیس بیگم کی چچا زاد بہن تھیں اور دونوں کافی عرصہ بعد ملی تھیں۔ دونوں نے جوانی کے ایام ایک ساتھ گزارے تھے، مگر شادی کے بعد رفعت خاتون شہر چلی گئی تھیں اور بلقیس بھی بیاہ کر کسی دوسرے گاؤں میں جا بسی۔ یوں ان کے درمیان روابط ٹوٹ گئے۔ چند ماہ پہلے اتفاق سے وہ ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئی تھیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ریحانہ بیگم رفعت خاتون کو چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لائی تھیں، وہیں بلقیس بیگم بھی اپنے معائنے کے لیے اپنے بیٹے حمزہ کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ بس پھر پہچاننے میں دیر نہ لگی اور گزرے سالوں کی ساری آپ بیتیاں سنا دی گئیں اور ٹوٹے روابط ایک بار پھر سے بحال ہو گئے۔ تنزیلہ کو ریحانہ بیگم اچھی ہی نہیں لگی تھیں، بلکہ وہ ان کے ساتھ بہت گھل مل بھی گئی تھی۔ مشیب کے ساتھ بھی اس کی دوستی ہو گئی تھی اور اریبہ کو یہ سب بالکل بھی برا نہیں لگا تھا، بلکہ اس کے دل میں بھی کہیں یہ خواہش تھی کہ کسی طرح فراب اور اس کے گھر والوں کے متعلق معلومات حاصل کی جائیں۔ یہ معلوم کیا جائے کہ فراب بچپن سے لے کر اب تک کیا
کرتا رہا ہے اور مستقبل میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ جانتی تھی کہ یہ کام تنزیلہ سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ فراب کو ابھی اس گھر میں آئے چند گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ ہر طرف اسی کے نام کی پکار ہونے لگی تھی۔ رفعت خاتون نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا تھا کہ بلقیس بیگم کے مالی حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں، اس لیے وہ شادی کے معاملات میں ان کا ہاتھ بٹائے اور کوشش کرے کہ کم خرچ میں زیادہ سے زیادہ اچھا انتظام ہو جائے اور یہ شادی خوش اسلوبی سے نمٹ جائے۔ فراب نے ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے تمام انتظامات کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ یوں اب ہر طرف اسی کے نام کی پکار ہو رہی تھی۔ ہر کوئی یہ جاننے کے تجسس میں تھا کہ یہ لڑکا کون ہے، کیا کرتا ہے، کہاں سے آیا ہے، اور پھر جب تمام سوالوں کے جواب جان جاتا تو حیران ہوتا کہ یقین ہی نہیں آتا کہ یہ لڑکا بھی طلحہ کے ساتھ پڑھتا ہے اور شہر سے آیا ہے۔ کتنا فرق ہے شہر سے آئے دوسرے مہمانوں اور اس میں۔ غرض تھوڑی دیر میں ہی پچھلے کئی روز سے وہاں مقیم طلحہ سمیت شہر سے آئے مہمانوں کی وقت کم ہو گئی تھی اور فراب کا طوطی ہر طرف بولنے لگا تھا۔ بلقیس بیگم بار بار اسے بلا رہی تھیں، اس سے مختلف مشورے کر رہی تھیں اور طلحہ کو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ نہیں فراب ان کا بیٹا ہے۔ اسے ندامت محسوس ہونے لگی کہ بہن کی شادی میں وہ کس قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ گھر کے حالات سے وہ بھی واقف تھا، مگر پھر بھی سب کچھ گھر والوں پر چھوڑ کر وہ کس قدر بے فکری برت رہا تھا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تھا، بہت سے کام باقی تھے۔ مہندی کی رسم رہتی تھی، بارات کا استقبال، نکاح، کھانا اور رخصتی کے ساتھ ساتھ جہیز کے سامان کے 100 جھنجھٹ باقی تھے، اور ان سب کاموں میں وہ فراب کی خاطر خواہ مدد کر سکتا تھا۔ فراب بیٹا، مہندی کی رسم کے بعد مہمانوں کے کھانے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ بلقیس بیگم اس سے پوچھ رہی تھی۔ خالہ کتنے مہمان آئیں گے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ باہر سے آئے مہمان تو یہی کل ملا کے 30-40 افراد بنیں گے، مگر گاؤں سے کافی لوگ آئیں گے، اور یہ گاؤں والوں کا رواج ہے کہ آئے مہمانوں کو بھوکے پیٹ نہیں بھیجا جاتا۔ بلقیس بیگم نے جواب دیا۔ آپ نے کیا سوچا ہے اس بارے میں؟ اس نے ان کی رائے جانی۔ میری تو بیٹا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ حمزہ کا خیال ہے کہ شہر سے مرغی کا گوشت منگوا کر اس میں آلو ڈال کر دیگیں چڑھا دی جائیں، جن سے گاؤں والوں کی خاطر مدارک بھی ہو جائے گی اور گھر میں موجود مہمانوں کے کھانے کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ رات 9 بجے تک مہندی کی رسم ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد سب کو کھانا پیش کر دیا جائے گا۔ یہی گاؤں میں طریقہ چلا آ رہا ہے۔ گھر کی بھینسوں کا شام کے وقت میں کتنا دودھ نکل آتا ہے؟ فراب نے پوچھا۔ یہی بیٹا 20 لیٹر تو نکل ہی آتا ہے، بلقیس بیگم نے جواب دیا۔ خالہ، جس طرح آپ لوگ سوچ رہے ہیں خرچہ بھی زیادہ آئے گا اور کام بھی نہیں بنے گا۔ آپ لوگ شہر سے مرغی کا گوشت منگوانے کی بات کر رہے ہیں، جس پر بہت سارا خرچ آ جائے گا، اور ساتھ میں آلو ملا کر شوربہ کر کے آپ لوگ الگ سے مذاق بنائیں گے، تو پھر بیٹا کیا کریں؟ بلقیس بیگم پریشان ہوئیں۔ میرے خیال میں ضروری نہیں کہ مہندی کی رسم رات 9 بجے ختم ہو، بلکہ ہم 9 بجے رسم شروع کریں گے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا بیٹا؟ بلقیس بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ سب مہمان وقت پر کھانا کھا لیں گے، بھوک بھوک کا شور سنائی نہیں دے گا، اور دوسرا فائدہ یہ کہ گاؤں سے جتنے افراد بھی آئیں گے وہ سب بھی خالی پیٹ نہیں آئیں گے، اور اگر وہ خالی پیٹ آ بھی جاتے ہیں تو کھانے کی تیاری ہی کچھ اس طرح سے کی جائے گی کہ سب کور ہو جائے گا۔ وہ کیسے بیٹا؟ بلقیس بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ ماشاءاللہ سے گھر میں چاول کافی مقدار میں پڑے ہیں، بازار سے منگوانے کا خرچہ بچ جائے گا۔
اور میرے خیال میں مٹر کی فصل بھی باہر کھیتوں میں تیار ہے، تو مٹر پلاؤ کی دیگیں اور ساتھ میں گھر میں جو پالتو بکریاں رکھی ہوئی ہیں وہ کب کام آئیں گی۔ ایک بڑا بکرا ذبح کر کے 2 دیگیں گوشت کی چڑھا لی جائیں گی۔ گاؤں سے آئے مہمانوں کی چاول پیش کرنے کے بعد گرم گرم چائے سے تواضع کر دی جائے گی اور گھر کے مہمانوں کو گوشت اور چاولوں سے سیر کر دیا جائے گا۔ میرے خیال میں آلو گوشت کے شوربے میں ڈبکیاں لگانے سے یہ بہتر رہے گا۔ فراب نے کہا تو بلقیس بیگم بے اختیار اس کی بلائیں لینے لگیں۔ اتنی سی عمر اور یہ عقل، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ وہ اسے دعائیں دینے لگیں۔ طلحہ کو بھی فراب کا مشورہ معقول لگا تھا، مگر وہ بولا کچھ نہیں۔ اب ایک دم سے تو وہ خود کو اس جگہ پر نہیں لا سکتا تھا جو اس کے گھر والوں کی نظروں میں فراب بنا چکا تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، طلحہ کو فراب سے بالکل بھی جلن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں البتہ جس طرح تنزیلہ فراب سے امپریس ہو کر دل سے اس کی عزت اور قدر کرتی تھی، وہ بھی ویسے ہی کرنے لگا تھا۔ مہندی کی رات تک تنزیلہ ریحانہ بیگم سے فراب اور خود ان کے متعلق باتوں باتوں میں تمام معلومات لے چکی تھی، اور جو معلومات اسے ملی تھیں وہ اسے شوق اور حیرت سے دوچار کرنے کے لیے کافی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فراب یتیم خانے سے بھاگا ہوا ایک بچہ ہو سکتا ہے جسے اپنے باپ کے نام کے سوا اور کچھ بھی معلوم نہیں، اور وہ بغیر کسی سہارے کے اپنی محنت کے بلبوتے پر اس مقام تک پہنچا ہے۔ مشیب نے بھی اریبہ کو پہچان لیا تھا اور تنزیلہ کو بتایا تھا کہ یہ وہی کارواری لڑکی ہے جو اس سے کبھی سبزی والا شاپر چھین لیتی تھی تو کبھی یونیفارم اور بیٹ چھین کر اسے رلاتی تھی۔ پھر جب اللہ میاں نے میرے پاس فراب بھائی کو بھیجا تو انہوں نے اس لڑکی کو مجھے رلانے کی سزا بیچ سڑک میں میرے بیٹ سے اس کی گاڑی کے شیشے توڑ کر دی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے مجھ سے دوبارہ کوئی چیز نہیں چھینی۔ تنزیلہ تمام صورتحال سمجھ گئی کہ فراب نے پہلی ملاقات میں اریبہ کے ساتھ اتنا بھیانک برتاؤ کیوں کیا تھا۔ اس نے کئی بار اریبہ کو منع کیا تھا کہ یوں لوگوں سے چیزیں چھین کر انہیں تنگ مت کیا کرو، نہ جانے کوئی کس ضرورت کے تحت کوئی چیز لے جا رہا ہو اور تمہاری چھین لینے سے وہ کتنی بڑی مشکل سے دوچار ہو جاتا ہو، مگر وہ سمجھتی کہاں تھی۔ اس کی اپنی منطق تھی کہ وہ ایک غریب سے چھینتی ہے تو کسی دوسرے ضرورت مند کو دے دیتی ہے، اس میں کیا غلط ہے۔ مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ اریبہ کو گاؤں کی یہ شادی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ تمام رسمیں سادہ اور دلچسپ تھیں۔ عورتیں اپنی گائیکی کا شوق پورا کر رہی تھیں، جبکہ نوجوان لڑکیاں بارات کی تھاپ پر مختلف گیت گانے کے بعد اب ڈیک لگا کر ڈانس کر رہی تھیں۔ بچے اور عورتیں تالیاں بجا کر انہیں داد دے رہے تھے۔ سب کچھ بہترین تھا، مگر ایک بات جو اریبہ نے خاص طور سے محسوس کی تھی وہ فراب کی اس سے لا تعلقی تھی۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ وہ جماعت کی یہاں موجودگی کے باعث ایسا کر رہا ہے، مگر کئی موقعوں پر اس کا سامنا اس سے تب ہوا جب دیکھنے والا کوئی نہ تھا اور وہ آسانی سے اس پر کوئی شوق سا جملہ اچھال سکتا تھا، مگر وہ ستمگر اسے اگنور کرتا ہوا گزر جاتا تھا۔ فراب کے اس رویے سے اس کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ستمگر اسے مخاطب کرے، اس سے کوئی بات کرے، مگر وہ ایسے بیہیو کر رہا تھا جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ اس کا یہ برتاؤ اس کے لیے الجھی پہیلی بنتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اس بے رخی کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے۔ کیا وہ میری دلی کیفیات کے بارے میں جان گیا ہے؟ نہیں، بھلا وہ کس طرح جان سکتا ہے؟ پھر وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ یہی سب سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی، مگر فراب اس کی سوچوں سے بے خبر مہمانوں کی خاطر مدارت میں لگا ہوا تھا۔ وہ کافی مصروف مگر تھکا تھکا نظر آ رہا تھا۔ اریبہ کو اس ستمگر پر بے اختیار ٹوٹ کر پیار آیا۔
اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے اچھی سی چائے بنا کر لے جائے اور اسے زبردستی بازو سے پکڑ کر کرسی پر بٹھائے اور پھر اپنی پیار بھری باتوں سے اس کے وجود کی ساری تھکن چرا لے، مگر وہ یہ سب سوچ ہی سکتی تھی، کر نہیں۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی اپنی کیفیات پر کہ اچانک ہی اسے اس ستمگر سے اتنی انسیت کیسے ہو گئی۔ کیوں وہ اس کی محبت کے سمندر میں ڈوبتی جا رہی ہے؟ کیوں وہ اپنی ذات کو اس کے رنگ میں رنگتی جا رہی ہے؟ کیوں وہ اپنی ہستی، اپنے وجود کو فراموش کرتی جا رہی ہے؟ کیوں اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے؟ وہ یہ سب باتیں خود سے پوچھ رہی تھی اور اسے اپنے دل کی دھڑکنوں سے ایک ہی جواب سنائی دے رہا تھا کہ وہ ستمگر ہے ہی اس لائق کہ اسے چاہا جائے۔ وہ کل سے نوٹ کر رہی تھی کہ ہر لڑکی کی نظر وقفے وقفے سے فراب کا طواف ضرور کر رہی ہے۔ مصروف سا، ایکٹیو اور پھرتیلا سا نوجوان جو کام کے دوران بار بار اپنی سفید کشادہ پیشانی سے پسینہ صاف کرتا بلا شبہ لڑکیوں کے دلوں کے تاروں کو چھیڑ رہا تھا۔ گاؤں کی لڑکیوں کے لیے طلحہ اور سماد بھی شہری بابو تھے، مگر اس بابو میں کچھ خاص تھا کہ سب اس کی جانب متوجہ تھیں۔ کافی چپ چپ سی ہو، کیا بات ہے؟ مہندی کی رسم کو خوب انجوائے کرنے کے بعد جب وہ سونے کے لیے چھت پر لگے بستروں پر آئیں تو اریبہ نے تنزیلہ سے پوچھا تھا۔ فراب کے متعلق سوچ رہی ہوں، تنزیلہ نے اپنی خاموشی کی وجہ بتائی۔ وہ چونکی مگر پھر فوراً ہی سنبھل کر مذاق کے سے انداز میں بولی، کیوں، کیا طلحہ کی جگہ دل میں اسے بٹھانے کا ارادہ ہے؟ بکواس نہیں کرو، میں نے کبھی اس نقطہ نظر سے اس کے متعلق سوچا بھی نہیں ہے۔ سوچ بدلتے کون سی دیر لگتی ہے؟ وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی۔ اتنا عرصہ ہو گیا تمہاری تو اس کے متعلق سوچ میں تبدیلی نہیں آئی، حالانکہ پہلی ملاقات میں تمہاری گاڑی کے شیشے توڑنے سے لے کر اب تک رونما ہوئے تمام واقعات میں وہ سچائی اور حق پر تھا، پھر بھی تمہاری اس سے نفرت کم نہ ہوئی۔ تنزیلہ نے اس کے لہجے پر غور کیے بنا تیکھے لہجے میں کہا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں تنزیلہ نے ریحانہ بیگم سے معلوم ہونے والی فراب کی اب تک کی بیتی زندگی کی روداد اور مشیب کی اریبہ کو پہچان کر بتائی گئی باتیں سب بتا دیں، اور یہ بھی کہ جس دن اس نے مشیب سے سبزی والا شاپر چھین کر ایک بڑھیا کو دے کر بظاہر بڑھیا سے ڈھیروں دعائیں لی تھیں، اس روز مشیب کے گھر میں ہنڈیاں نہیں پکی تھی بلکہ پانی میں ڈبو کر روٹی کھائی گئی تھی، لیکن میری وجہ سے بڑھیا کے گھر میں تو ہنڈیاں چڑھی ہوگی۔ وہ اپنی انجانے میں کی غلطی ماننے کو تیار نہ تھی۔ واہ، آفرین ہے تم پر، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو تم سے لاکھ گنا بہتر وہ ڈاکو اور ڈکیت ہے جو کسی امیر دولت مند تاجر کو لوٹ کر غریبوں کی مدد کرتا ہو۔ کم از کم اس کے اس فعل سے غریبوں کی مدد نہ کرنے اور دولت کو سنبھال کر رکھنے والے تاجر کو سزا تو ملتی ہے، کسی غریب کو نہیں۔ تنزیلہ نے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ تاجر اور دولت مند ہی کیوں، اگر کوئی غریب رات کو بھوکا سوتا ہے تو اس کے قصوروار سب ہیں، خاص طور پر اس کے آس پڑوس والے۔ وہ اس کی بات سے متفق ہونے کو تیار نہ تھی۔ سیاست دانوں جیسی باتیں مت کرو۔ کچھ روز پہلے ایک وزیر بھی ٹی وی پر اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا، جب ایک تجزیہ نگار میزبانی کے فرائض انجام دیتے ہوئے حکومتی پالیسیوں پر اس سے سوالات کر رہا تھا۔ وزیر نے حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص بھوکا سوتا ہے تو اس کی باز پرس اس کے پڑوسی سے بھی ہوگی۔ حکومت کہاں کہاں گلیوں اور گھروں میں غریبوں کو ڈھونڈتی رہے۔ وزیر صاحب شاید یہ بول رہے تھے کہ ہمارے ملک میں غریب گلیوں اور گھروں میں نہیں ملتے، بلکہ بازاروں میں آٹے اور چینی کے حصول کے لیے قطاروں میں بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہوتے یا اپنی جان سے جاتے نظر آتے ہیں۔ گیس اور بجلی کے باعث بند فیکٹریوں اور کارخانوں کے باہر بے روزگاری کا رونا روتے نظر آتے ہیں۔ جب ایک ہی محلے میں 7 گھر فاقے کا شکار ہوں تو پھر کس طرح ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی مدد کر سکتا ہے؟
वजीर साहिब ने हदीस का हवाला तो खूब दिया, मगर खुलफाए राशिदीन के दौरे हुकूमत के सुनहरी असूलों को फरामोश कर गए, जो बिल्कुल कुरान और हदीस की बुनियादों पर अस्तवार किए गए थे। वजीर साहिब को पड़ोसियों के फराइज तो याद रहे, मगर हाकिम वक्त के फराइज भूल गए। वो भूल गए कि किस तरह अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रातों को खलीफा वक्त होते हुए गलियों में गश्त किया करते थे, और उस्मान और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस तरह अपनी राया की फिक्र किया करते थे। हमारे दीन में ज़कात अमीरों पर फर्ज है, गरीबों पर नहीं। और मैं दावे से कहती हूँ, अगर बैंकें हर साल अमीर खातादारों के अकाउंट से ज़कात की रकम की कटौती ना करें, तो ये अमीर और वजीर लोग जिस तरह टैक्स चोरी करते हैं, उसी तरह ज़कात चोरी भी करने लगे। बल्कि अक्सर तो अब भी ज़कात की कटौती के दिनों में अपनी रकम बैंकों से निकलवा लेते हैं। गरीब तो पहले ही बांट कर खाते हैं। कभी तुम बंगलों और कोठियों में रहने वालों ने सालन का एक डोंगा या बिरयानी की प्लेट दूसरे बंगले वाले अपने पड़ोसी को भिजवाई है? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि तुम्हारी कॉलोनी के तमाम ही बंगलों में ये चीजें और कई दूसरे खाने रोजाना ही पकते हैं। ये गरीब ही हैं कि हफ्ते में किसी एक घर में खीर पकी है तो प्लेट प्लेट आसपास के घरों में लाजमी दी जाएगी। किसी ने महीने में एक बार बिरयानी बनाई है तो वो भी इसी तरह तकसीम की जाएगी। किसी गांव के अजीज रिश्तेदार ने बागात से फल भिजवा दिए तो वो भी आस पड़ोस के लोगों के साथ मिल बांट कर खाए जाएंगे। गरीब तो पहले ही बांट कर खाते हैं। अमाल और नीयतें तो अमीरों को अपनी दुरुस्त करनी चाहिए। बस मैं मान गई, वाकई में गलती पर थी। किसी अमीर बच्चे के खिलौने छीन कर अगर किसी गरीब को दे दिए जाएं तो ये एक तरह से नेकी में शुमार होगा, मगर गरीब से ही छीन कर गरीब को देना मुनासिब नहीं। वो तंजीला की लंबी तकरीर के जवाब में अपने हाथ उठाते हुए नदामती लहजे में बोली, इसका मतलब है फराब ने तुम्हारी गाड़ी के बीच सड़क में शीशे तोड़कर कुछ गलत नहीं किया था? तंजीला ने फौरन मुस्कुराते हुए पूछा, इस पर सोचना पड़ेगा, और शायद मुझे कायल करने के लिए तुम्हें इसी तरह की एक और जज्बाती और लंबी स्पीच करनी पड़े। साफ मालूम हो रहा था वो तंजीला के सामने उस सितमगर से अपनी शिकस्त का इकरार करना नहीं चाह रही। मैं 10 तकरीरें भी करूं तो इस मामले में तुम कायल होने वाली नहीं हो, इसलिए बेहतर है मैं अपनी नींद से बोझल होती आंखों को मजीद तकलीफ ना दूं और सो जाऊं। गुड नाइट। तंजीला ने करवट बदलते हुए कदरे रोखे लहजे में कहा तो वो उसके अंदाज और जवाब पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं उसके रंग में रंग चुकी सहेली, पर तू ये बात न जाने। वो हल्की आवाज में गुनगुनाती हुई तंजीला की तरफ देखकर मुस्कुराई और तारों भरे आसमान पर चमकती रोशनियों को देखने लगी। गांव की रात बहुत सुहानी थी। फिजा में गर्मी के बावजूद अजीब और पुरसुकून सी खुनकी थी, और छत पर से तो दूर दूर तक फैले चांदनी में डूबे खेतों के मनाजर और भी दिलकश लग रहे थे। मगर इन सब बातों से कता नजर उसे एक सितमगर की यादों और ख्यालों में खोकर रात बितानी थी। Please like, share, subscribe and press the bell icon.